شیرشاہ سوری قسط نمبر 9 بائے اردو ہسٹری۔ فرید خان کو باپ کے مرنے کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اس کا چھوٹا بھائی نظام خان اسی علاقے میں موجود تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ سلیمان خان فلاں تاریخ اور فلاں دن اپنے جاگیردار ہونے کا اعلان کر رہا ہے تو اس نے فوراً دوستوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور پھر عین جشن جاگیرداری کے دن نظام خان 20 سوار دستوں کے ساتھ سہسرام پہنچ گیا۔ سہسرام میں جاگیردار کی بڑی حویلی میں یہ جشن منایا جا رہا تھا۔ نظام خان کو شمشیر بکف اور مسلح سواروں کے ساتھ دیکھ کر حاضرین جشن میں بھگدڑ مچ گئی۔ نظام خان گھوڑے سے کود کر شمشیر لہراتا ہوا سلیمان خان کے سر پر پہنچ گیا۔ اس وقت سلیمان خان فرش قالین پر بچھے ہوئے ایک تخت پر، جسے ایک چھوٹے سے شامیانہ سے مرصع کیا گیا تھا، کھڑا تھا۔ اس کے پاس اس کا چھوٹا بھائی احمد خان مرحوم حسن خان کی دستار لیے موجود تھا۔ سہسرام کی جامع مسجد کے پیش امام تخت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہیں اس لیے بلوایا گیا تھا کہ جشن دستار بندی کو مذہبی رنگ دیا جائے تاکہ عوام کو اس پر اعتراض کرنے کی جرات نہ ہو۔ نظام خان کے آتے ہی رنگ محفل بگڑ گیا اور حاضرین کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ پھر جس کا جدھر منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ گیا۔ سلیمان خان کا خوف سے رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی ماں چاندنی جو حویلی کی بالکونی پر کھڑی جشن کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس سے وہیں سے چیخ ماری، خدا کے لیے میرے بچے کو نہ مارو، تمہیں اپنے باپ کی قسم، نظام خان میرے بچے کو کچھ نہ کہنا۔ اس محفل میں سینکڑوں آدمی جمع تھے، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ سلیمان خان کی حمایت پر آتا اور نظام خان کا مقابلہ کرتا۔ سب دم بخود کھڑے ٹکر دیکھ رہے تھے۔ دراصل ان سب کے ضمیر مجرم تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ تمام کام غلط ہے۔ جاگیردار حسن خان کا بڑا بیٹا فرید خان موجود تھا، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جاگیردار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ نظام خان نے جب تمام محفل کو خاموش و سہما ہوا دیکھا تو اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور آگے بڑھ کر احمد خان کے ہاتھ سے اپنے باپ کی دستار چھین لی اور تلخ لہجے میں بولا، سلیمان خان کان کھول کر سن، فرید خان کی موجودگی میں باپ کی دستار پر تیرا حق ہے نہ میرا۔ تو اپنے بڑے بھائی کے حق کو غصب کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم تجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ نہ تو خدا سے ڈرتا ہے اور نہ تجھے خلق خدا سے شرم آتی ہے۔ تجھے ملکی قانون کا چھترا علم ہے۔ سلطان سکندر لودھی کے عہد حکومت سے اس سلطنت کا دستور اور قاعدہ یہ ہے کہ باپ کی جاگیر بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ ہمارے باپ کی زندگی میں تم دونوں بھائیوں نے اپنی ماں کی مدد سے ہمارے ساتھ کیسی زیادتیاں کی ہیں۔ تیرے اس سلوک کے خلاف ہم نے اس لیے آواز اٹھائی کہ ہم باپ کے سامنے زبان کھولنا بے ادبی سمجھتے ہیں، مگر اب تم لوگ بڑے بھائی کے حق تلفی نہیں کر سکتے، اور اگر تم تلوار سے فیصلہ چاہتے ہو تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق تسلیم کرو، بڑے کو بڑا سمجھو اور اس کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا عہد کرو۔ کسی قسم کا جھگڑا پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو تاکہ خاندان کے افراد میں نفاق پیدا نہ ہو۔ ہمارے باپ نے جائیداد میں تمام بھائیوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تم اپنا وہ حصہ ہم سے لے لو اور اس پر قانع اور شاکر رہو، مگر جاگیر کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ اس حصہ سے بھی محروم ہو جاؤ گے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ اس وقت تک جاگیردار نے چاندنی بھی چیختی چلاتی اور لوگوں کو ہٹاتی وہاں پہنچ گئی اور سلیمان خان کے سامنے، جس کے خوف کی وجہ سے پیر تھر تھرا رہے تھے، کھڑی ہو گئی اور انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں بولی، نظام خان تم بھی میرے بیٹوں کی مانند ہو، ہمیں جاگیر نہیں چاہیے، تم سب کچھ لو مگر میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو۔ نظام خان نے جواب دیا، آپ بھی ہماری ماں ہیں، ہم کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ باپ نے بھائیوں کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ حصہ سب کو ملے گا، مگر جاگیرداری کی دستار صرف فرید خان کے سر پر باندھی جا سکتی ہے۔ سلیمان خان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ اس نے نظام خان کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ فرید خان کا فرما بردار رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہم دونوں کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھیں گے اور ہمارا خیال رکھیں گے۔ معززین شہر جو اس محفل میں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جھگڑا ختم ہو گیا ہے اور دونوں پارٹیاں صلح صفائی پر آمادہ ہیں تو وہ بھی آگے بڑھے۔ سب سے پہلے قاضی شہر نے بڑھ کر نظام خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بے شک جاگیردار حسن خان کی دستار کا اصل وارث ان کا سب سے بڑا بیٹا فرید خان ہے، اور یہ دستار اسی کے سر پر باندھی جائے گی۔ نظام خان تم مبارکباد کے قابل ہو کہ عین وقت پر پہنچ کر ایک غلط کام ہونے سے روک دیا۔ قاضی محترم، نظام خان بھی بادب ہو گیا، میں اسی وقت ایک قاصد بھائی فرید خان کی طرف بھیج رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد یہاں پہنچ کر جاگیر کا انتظام بھی سنبھالے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قاضی شہر نے تائید کی، ہم لوگ فرید خان کی قابلیت اور اہلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک جاگیر کا انتظام اس جوان کے پاس رہا، جاگیر پھیلتی پھولتی رہی، مگر ان کے جانے کے بعد یہاں ایک بار پھر دھونس دھاندلی اور ظلم کا بازار گرم ہو گیا۔ ہم سب فرید خان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے آنے پر ان کا شاندار استقبال کریں گے۔
محفل جشن دستاربندی منسوخ کر دی گئی۔ سلیمان خان اور احمد خان اپنی ماں چاندنی کو لے کر حاجی پور اپنی پرانی حویلی میں واپس چلے گئے۔ نظام خان نے عارضی طور پر سہسرام کا انتظام سنبھال لیا اور تفصیلی خط کے ذریعے فرید خان کو والد کی وفات کی خبر اور سہسرام کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اسے فوراً سہسرام پہنچ کر جاگیر کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کی۔ فرید خان کو باپ کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا۔ اس کے تعلقات اگرچہ باپ سے کشیدہ تھے مگر باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ اسے اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود فرید خان کی قابلیت اور اہلیت کا پورا احساس تھا اور اس کا وہ افغان سرداروں کے سامنے برملا اعلان بھی کرتا تھا۔ افغانستان میں جہاں سے ہجرت کر کے یہ افغان قبائل ہندوستان آئے تھے وہاں وراثت کی تقسیم کا یہ طریقہ تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد جاگیر اس کے بیٹوں میں برابر برابر تقسیم ہو جاتی تھی، مگر ہندوستان میں اس قسم کا قانون وراثت رائج نہ تھا۔ سکندری عہد میں یہ قانون جاری ہوا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد اگر وہ کسی جاگیر کا مالک ہے تو جاگیر کی ملکیت سب سے بڑے لڑکے کو منتقل ہوگی اور دوسرے بیٹوں کو گزارا الاؤنس جاگیر سے ملتا رہے گا۔ نظام خان نے اسی قانون کی بنا پر سلیمان خان کو باپ کی دستار جاگیرداری اپنے سر پر سجانے سے روک دیا تھا اور اس کی اطلاع فرید خان کو بھجوا دی تھی۔ اس اندونا خبر کا فرید خان کے لیے خوشگوار پہلو یہ تھا کہ وہ باپ کے اس احترام اور جبر سے آزاد ہو گیا تھا جو اس نے خود پر بحیثیت ایک سعادت مند بیٹے کے طاری کر رکھا تھا۔ بس اس نے غم کی اس گرد کو جلدی اپنے ذہن سے دور کیا اور اپنے مستقبل کی طرف از سرینو نظریں دوڑائی۔ یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فرید خان نے دولت خان لودھی گورنر آگرہ کے ذریعے اپنے باپ کی زندگی میں سہسرام کی جاگیر اپنے نام منتقل کرانے کی کوشش کی تھی، مگر سلطان ابراہیم لودھی نے دولت خان کی اس تجویز کو نہ صرف رد کر دیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا کیسا نالائق ہے کہ باپ کی شکایت کرتا ہے۔ حالانکہ فرید خان واقعی مظلوم تھا اور ستیلی ماں کی وجہ سے جاگیر سے بے دخل کر دیا گیا تھا، مگر اب حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ سہسرام کا جاگیردار فوت ہو چکا تھا اور اس کا بڑا بیٹا فرید خان سلطان ہند کے پاس آگرہ میں موجود تھا۔ ایک بار پھر دولت خان لودھی فرید خان کو ساتھ لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سفارش کی کہ حسن خان کی جاگیر فرید خان کو عطا کی جائے۔ چنانچہ سلطان ابراہیم لودھی نے سہسرام کی جاگیر کا فرمان فرید خان کے حق میں جاری فرمایا۔ سلطان ابراہیم لودھی نے اس فرمان میں فرید خان کو مزید حکم دیا۔ فرید خان ولد حسن خان اپنے پرگنوں اور سہسرام کا معقول انتظام کرنے کے بعد دارالسلطنت آگرہ واپس آئے اور درباری خدمت سے منسلک رہے۔ اس دور شاہی میں سلطان کے بڑے بڑے امراء، وزراء اور جاگیردار دربار شاہی کی رونق بڑھانے اور ریت پر روب داب قائم رکھنے کے لیے دارالسلطنت میں مقیم رہتے تھے اور ان کو عطا کی گئی جاگیروں کی دیکھ بھال ان کے مقررہ عزیز و اقارب یا دوسرے ملازم کیا کرتے تھے۔ یہی حکم فرید خان کو دیا گیا۔ فرید خان بلا تاخیر دولت خان سے رخصت ہو کر سہسرام پہنچ گیا۔ جاگیر کی رعایا فرید خان کے حسن سلوک اور انتظامی اصولوں کی پہلے ہی قائل تھی، اس لیے جاگیردار کا جو اب شاہی فرمان کے تحت مستقل جاگیردار بنا دیا گیا تھا، سہسرام میں زبردست استقبال ہوا۔ اس استقبال میں اس کے تمام بھائی اور خاص کر اس کی ستیلی ماں چاندنی بھی شرکت کی۔ اس چالاک عورت نے اپنے کردار یا گفتار سے یہ قطعی ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل میں فرید خان کے لیے کتنا بغض اور کیسی نفرت بھری ہوئی ہے اور یہ نفرت اسے اندر ہی اندر جلا کر ڈال رہی ہے۔ فرید خان سہسرام پہنچتے جاگیر کے انتظام میں لگ گیا۔ بظاہر وہ اپنے جاگیر کے معاملات میں الجھا ہوا تھا مگر اس کی تمام تر توجہ اپنی ستیلی ماں چاندنی کے دونوں بیٹوں کی طرف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ چاندنی کے دونوں بیٹوں نے اسے دل سے سہسرام کا جاگیردار تسلیم نہیں کیا اور وہ وقتی طور پر خاموش ہوئے ہیں۔ پس جب فرید خان نے جاگیردار کے اندر اور باہر کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے پرچہ نویسوں اور جاسوسی کا ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا تو اس ستیلی ماں اور بھائیوں پر بھی جاسوس مقرر کیے۔ یہ کام فرید خان نے ایک مرد اور ایک عورت کے سپرد کیا۔ یہ دونوں چاندنی کے پاس پہنچ کے معمولی مشاعرہ پر اس کے گھریلو ملازمین میں شامل ہو گئے اور در پردہ ماں بیٹوں پر نظریں رکھیں۔ فرید خان کے دوبارہ جاگیردار بننے کے بعد سلیمان خان اور احمد خان دونوں نے سہسرام کے کئی چکر لگائے تھے مگر یہ لوگ وہاں چھپ کے جاتے اور اپنے ہمدردوں کے گھروں میں قیام کرتے۔ چاندنی کا منصوبہ یہ تھا کہ جاگیر میں فرید خان کے دشمنوں کو تلاش کیا جائے اور ان سے ساز باز کر کے کسی نئی سازش کی ابتدا کی جائے، مگر ان دونوں کو سہسرام میں ایک آدمی بھی ایسا نہ مل رہا تھا جسے وہ اپنی سازش میں شریک کرتے۔ ہر زبان پر فرید خان کی قابلیت، اس کے عدل و انصاف کا ذکر تھا، اس لیے وہ سہسرام میں سازش تیار کرنے میں قطعی ناکام ہو گئے اور ان کے ہمدردوں میں جو دراصل ان دونوں بھائیوں کے ذاتی دوست تھے، ایک آدمی کا بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ ایک دن سلیمان خان سہسرام کے خفیہ دورے سے ناکام و نامراد واپس آیا تو وہ بہت مزمحل اور بددل تھا۔ اس نے ماں کے سامنے پہنچتے اپنی ناکامی کا رونا شروع کر دیا۔ ماں، فرید خان کے ہاتھ تو جاگیر پر روز بروز مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، جس کو دیکھو اس کا کلمہ پڑتا ہے، ہر طرف اس کی نیکی اور ایمانداری کا ذکر ہے،
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فرید خان میں وہ کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے سر پر بٹھاتے ہیں۔ آخر ہم دونوں بھی تو جاگیردار حسن خان کے بیٹے ہیں۔ چاندنی اس سے زیادہ مزمحل اور دل برداشتہ تھی۔ حسد کی آگ نے اس کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیا تھا۔ اس نے بیٹی کی باتیں بڑے تحمل سے سنی، پھر بولی، سلیمان خان، میں تم سے زیادہ دکھی ہوں۔ تم تو منہ سے بول کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہو۔ میں کس سے اپنے دل کا حال بیان کروں، کس کے پاس فریاد لے کر جاؤں؟ اس وقت اس کا چھوٹا بیٹا احمد خان بھی وہیں آ گیا اور ان کے مشوروں میں شریک ہو گیا۔ سلیمان خان نے بڑی بے دلی سے بولا، ماں، اگر جلد ہی فرید خان کے ہاتھ نہ توڑے گئے تو جاگیر پر یہ ہاتھ اس قدر مضبوط ہو جائیں گے کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو سلیمان۔ چاندنی نے بیٹے کو ہلکا سا سہارا دیا، مگر اب یہ کام سیدھی انگلیوں سے ہوتا معلوم نہیں ہوتا، اس کے لیے تمہیں انگلیاں ٹیڑھی کرنا پڑیں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ سلیمان خان نے حیران نظروں سے چاندنی کو دیکھا۔ آج وہ اپنی ماں کے چہرے پر ایک عجیب طرح کی سختی اور کرختگی محسوس کر رہا تھا۔ تم نے اپنی ماں کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی میرے بیٹو؟ چاندنی کی آواز بڑی پرعزم معلوم ہو رہی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سازشوں اور چھپ کے حملہ کرنے سے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم دونوں جوان ہو، تمہارے بازو میں طاقت ہے اور تمہیں اپنی خفیہ طاقتوں سے کام لینا ہوگا۔ چھوٹے بیٹے احمد خان نے ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور اٹھلا کے کہا، پیاری ماں، میرے بازو بہت مضبوط ہیں، آپ حکم تو دیجئے، میں ان سے کام لوں گا۔ حکم یہ ہے، چاندنی شیرنی کی طرح غرائی، ان دونوں ہاتھوں میں تلوار سنبھالو اور اپنے دشمن فرید خان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ دونوں بھائی چاندنی کے اس اظہار پر بہت متعجب ہوئے۔ سلیمان خان بولا، ماں، ہم تمہارا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمیں بتاؤ تو کہ ہم فرید خان تک کیسے پہنچے؟ وہ جاگیردار ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، 500 سواروں کا دستہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تمہیں اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، چاندنی نے جواب دیا۔ تم تو اس کو آواز دے کے میدان میں بلاؤ گے اور پھر ثابت کرو گے کہ تم میں جوان مرد اور شمشیر زن کون ہے۔ فرید خان کو سازشوں سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں شکست دی جا سکتی ہے، اور اب یہی میرا فیصلہ ہے۔ سلیمان خان اور احمد خان کی سمجھ میں پھر بھی کچھ نہ آیا۔ سلیمان خان نے دریافت کیا، ماں، آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں کا میدان اور کیسی جنگ؟ ہمارے پاس فوج کہاں سے آئے گی کہ ہم سہسرام پر حملہ کریں؟ فوج کا ہمیں خود انتظام کرنا ہوگا۔ چاندنی پرسکون ہو گئی تھی، مگر کس طرح؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ ماں۔ سلیمان خان کو الجھن محسوس ہونے لگی۔ آج اس کی ماں کچھ عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ تم نے بچپن میں سردار محمد خان سوری شاہ خیل کا نام اپنے باپ کی زبان سے اکثر سنا ہوگا۔ دونوں نے یہ نام زیر لب دہرایا۔ پھر سلیمان خان پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بولا، ماں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح کا ایک نام میں نے بابا جان کی زبان سے 1-2 بار سنا تھا، مگر یہ یاد نہیں پڑتا کہ وہ کون تھا اور بابا کا اس سے کیا تعلق تھا۔ سردار محمد خان سوری تمہارے باپ حسن خان کا شدید مخالف بلکہ جانی دشمن تھا۔ چاندنی نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا۔ سور قبیلہ کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ ہندوستان میں سوری افغانوں کا سردار اعلیٰ بننا چاہتا تھا، مگر تمہارے باپ نے اس راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کی اور اپنی زندگی میں سردار محمد خان کو سوریوں کا سردار نہ بننے دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ خود سوریوں کی قیادت کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ یہ کہہ کر چاندنی سانس لینے کو ٹھہری تو چھوٹا بیٹا احمد خان بے چین ہو گیا۔ ماں، تم کیسی الجھی بات کر رہی ہو؟ ایک تو اس بات کا پتہ نہیں کہ سردار محمد خان اس وقت زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ زندہ ہے تو ہماری مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو بابا خان کا جانی دشمن تھا۔ چاندنی نرم لہجہ اختیار کیا۔ یہی بات تو سمجھنے کی میرے بیٹے، جس طرح تمہارے باپ نے سردار محمد خان کو سوریوں کا سردار بننے سے روکا تھا، اس طرح اب تمہارا دشمن فرید خان سردار محمد خان کو سوریوں کا سردار نہیں بننے دے گا۔ سلیمان خان نے چونک کر ماں کو دیکھا، پھر خوش ہو کے چلایا، ماں، میری ماں، تم کس قدر عقل مند ہو! میں نے تو یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ سردار محمد خان سوری واقعی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کس طرح بھائی جان؟ احمد کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ وہ اس طرح، سلیمان خان نے وضاحت کی، ہم اگر سردار محمد خان کے پاس پہنچ کے اس سے یہ کہیں کہ ہم اسے سوریوں کا سردار تسلیم کرتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں ہماری مدد پر فوراً آمادہ ہو جائے گا۔ شاباش میرے بیٹے! اور چاندنی نے فوراً سلیمان خان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ تم صحیح معنوں میں میرے بیٹے ہو، اور اگر قسمت نے یاوری کی تو سہسرام کے تم ہی جاگیردار ہوگے۔ سلیمان خان نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کیا، ماں، ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تمہاری جیسی ذہین اور عقل مند ماں ملی، مگر اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں اس سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمارا پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ چاندنی نے بیٹے کی ذہانت کو آزمانے کی کوشش کی۔ یہ بڑا نازک اور اہم معاملہ ہے۔ سردار محمد خان سے گفتگو کے دوران بڑے تحمل اور حوصلہ کی ضرورت تھی، اس لیے چاندنی اپنے بیٹے سلیمان خان کو اس سلسلے میں اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھنا چاہتی تھی۔
اس سے یہ سوال اسی وجہ سے کیا گیا تھا۔ ماں تم بالکل فکر نہ کرو، جو بات تم نے بتائی ہے اس کی روشنی میں مجھے سردار محمد خان کا تعاون ضرور حاصل ہو جائے گا، میں گفتگو کر لوں گا ان سے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے سلیمان، چاندنی نے بیٹی کی تعریف کی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم باتیں بنانا بھی خوب جانتے ہو، مگر یہ ایک خالص سیاسی اور جنگی مسئلہ ہے، تمہیں بہت احتیاط برتنا ہوگی اور سوچ سمجھ کے بات کرنا ہوگی۔ اچھا فرض کرو کہ تم سردار محمد خان کے دربار میں پہنچ کے سلام دعا کے بعد تم کس طرح سلسلے گفتگو کا آغاز کرو گے؟ سلیمان نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں ان سے کہوں گا میرے باپ نے تمام عمر آپ سے جھگڑا کیا اور آپ کو سوریوں کا سردار بننے سے روکا، اب جاگیر فرید خان کو منتقل ہو گئی، وہ بھی آپ کا اسی طرح دشمن جس طرح اس کا باپ تھا۔ میں اور میرے تمام بھائی سوائے فرید خان اور نظام خان کے آپ کو سوریوں کا سب سے بڑا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے ہر طرح کا تعاون کرنے پر آمادہ ہیں اور آپ جو حکم دیں گے اس پر ہم لوگ سر تسلیم خم کریں گے۔ چاندنی بڑے غور سے سلیمان خان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر چاندنی نے کہا، سلیمان بیٹے، مقصد تو یہی کچھ ہے جو تم نے بیان کیا، مگر سیاسی گفتگو میں کوئی بات سیدھی نہیں کی جاتی۔ اگر تم نے سردار محمد خان کو فوراً ہی سوریوں کا سردار تسلیم کر لیا، ان اپنے تعاون کی پیشکش کی، تو اس سے دو باتوں کا نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ پہلی بات یہ کہ سردار محمد خان کو فوراً سوریوں کا سردار تسلیم کرنے سے تمہاری اور تمہاری ملنے والی سہسرام کی جاگیر کی حیثیت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے تعاون پیش کرنے پر سردار محمد خان ناراض بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ 1500 سواروں کا جاگیردار ہے اور اس وقت تمہاری حیثیت 100 سواروں کی بھی نہیں، پھر وہ تمہارے تعاون سے کیا فائدہ حاصل کر سکے گا؟ چاندنی کی دونوں باتیں معقول تھیں۔ سردار محمد خان چونڈا کا معروف جاگیردار تھا، اس کے مقابلہ میں سلیمان خان کی محض زبانی تعاون کی حیثیت رکھتا تھا۔ سلیمان کو اس سلسلے میں بھی چاندنی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ ماں پھر تم ہی بتاؤ کہ گفتگو کس طرح کی جائے اور اس کا آغاز کیسے ہو؟ چاندنی اس معاملہ کو اٹھانے سے پہلے ہی ایسی تمام باتوں پر کافی سوچ وچار کر چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے دعا کرو کہ میرا سایہ تم پر اس وقت تک قائم رہے جب تک تم سہسرام کی جاگیر حاصل نہیں کر لیتے۔ آمین ثم آمین۔ احمد خان بیچ میں ہی بول پڑا۔ چاندنی نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، سلیمان بے شک تمہیں سردار محمد خان کے سامنے خود کو بالکل اس طرح پیش کرنا ہوگا جس طرح ایک فریادی اپنے بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ تمہیں سردار محمد خان سے کہنا ہوگا کہ چونکہ وہ سوریوں کا سب سے سنرسیدہ اور طاقتور سردار ہیں، اس لیے وہ سہسرام کی جاگیر کا فیصلہ خود کریں۔ وہ یا تو سہسرام کی جاگیر فرید خان سے چھین کر تمہارے اور احمد خان کے حوالے کریں یا پھر جاگیر کو بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیں۔ اس سلسلے میں تم سردار محمد احمد خان کو یہ بات زور دے کر بتلاؤ گے کہ فرید خان جاگیردار ہونے کے بعد اور اس کے بعد بھی سردار محمد خان کے لیے اتنا ہی خلاف ہے جتنا تمہارے باپ کا مخالف تھا، اور یہ کہ فرید خان آج کل لشکر جمع کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کو شکست دے اور سوریوں کا سردار اعلیٰ بن جائے۔ واہ میری ماں واہ! سلیمان خان خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس خوشی میں اس کا بھائی احمد خان برابر کا شریک تھا۔ چاندنی کو جو بیٹوں کی طرف سے ایسی پذیرائی ملی تو اس کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور اس نے پہلے سے زیادہ پرعزم لہجے میں کہا، میرے بیٹے یہ منصوبہ اس قدر مکمل ہے کہ اس میں ناکامی کا رتی بھر امکان نہیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ سردار محمد خان تمہیں سہسرام پر حملہ کرنے کے لیے خود اپنی فوج دے گا اور اس وقت اس نے 1500 سوار فرید خان کو 15 منٹ سے بھی کم وقفہ دیں گے، جاگیر سے نکال باہر کریں گے۔ اس منصوبے پر رات کے کھانے پر تھوڑی سی مزید گفتگو ہوئی اور صبح کو سلیمان خان اپنے 5 سواروں کے ساتھ چونڈا کے حاکم سردار محمد خان سوری کی طرف ہزار ارمان دل میں لیے شاد و فرحاں چلا جا رہا تھا۔ یہ لوگ بڑی تیز رفتاری سے روانہ ہوئے تھے۔ سب سے جلدی سلیمان خان کو تھی۔ وہ لیلہ جاگیر کو جلد سے جلد اپنے سینے سے لگانے کا خواہش مند تھا، چنانچہ وہ چونڈا اس طرح پہنچے کہ جب جاگیر کے اندر کئی میل داخل ہو چکے تو انہیں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چونڈا کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ سلیمان خان نے فوراً اپنا گھوڑا روک لیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد جاگیردار سردار محمد خان کے قصر کا رخ کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا کہ ہر بڑا جاگیردار ہی کیا چھوٹے چھوٹے جاگیردار بھی خود کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی جاگیروں میں کئی محلات تعمیر کر لیے تھے اور بالکل شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتے تھے۔ وہ ہر بادشاہ کے وفادار ہوتے، مگر بادشاہ کی شکست کی صورت میں فوراً نئے تاجدار کے وفادار بن جاتے تھے۔ سلیمان خان ابھی اپنے گھوڑے سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے دور گرد اگتی دکھائی دی۔ وہ فوراً زین پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کے ہاتھ قبضہ شمشیر پر پہنچ گئے، کیونکہ گرد چھٹنے کے بعد قریباً 8 سوار بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف آتے دکھائی دے رہے تھے۔ سب کی نظریں اس طرف لگی تھیں۔ پھر اچانک سلیمان خان کو محسوس ہوا کہ آنے والے ان کی طرف نہیں آ رہے، بلکہ ان کے آگے آگے ایک ہرن بھاگ رہا ہے اور وہ اس کے تعاقب میں ادھر ادھر بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔
پھر اچانک سلیمان خان کے تھکے ہوئے چہرے پر فرحت کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے دوستوں کی طرف پلٹ کے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آنے والے سوار مرد نہیں بلکہ خواتین ہیں، اور خواتین بھی نہیں بلکہ دوشیزائیں ہیں۔ ان کے نقاب گردن میں لٹکے ہوئے ہیں۔ سلیمان کے اس انکشاف پر جیسے تمام جوانوں کی تھکن ایک دم دور ہو گئی اور وہ چاقو چوبند ہو کر آگے آنے والیوں کو بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھنے لگے۔ وہ واقع 8 دوشیزائیں تھیں۔ اس وقت وہ سب کی سب بے نقاب تھیں۔ حقیقت میں وہ ہرن کا تعاقب کر رہی تھیں، مگر جب انہوں نے سامنے کی طرف چند سواروں کو کھڑے دیکھا تو شکار کا تعاقب چھوڑ کر انہوں نے اپنے گھوڑے ان سواروں کی طرف موڑ دیے۔ آنے والوں میں صرف ایک نے ان کے قریب آ کے اپنے چہرے پر نقاب کھینچ لیا، باقی تمام بے نقاب رہیں اور ان کے قریب پہنچ گئی۔ سلیمان خان اپنے دوستوں کے ساتھ ہکا بکا منہ کھولے اور گلحواس نظروں سے لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور تمہیں یہ آنے کی جرت کس طرح ہوئی؟ یہ سوال اس دوشیزہ نے کیا جو واحد نقاب پوش لڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ سلیمان خان نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہی سوال ہم آنے والی حسین سواروں سے کرتے ہیں۔ گستاخی مت کرو، ہمارے ساتھ اس سلطنت کی شہزادی بھی موجود ہیں۔ اس لڑکی نے تیروں پر بل ڈال کے کہا۔ سلیمان خان تو صدا کا دل پھینک واقع ہوا تھا۔ اس نے شہزادی کا احترام کرنے کے بجائے خود اس پر روب ڈالنے کی کوشش کی۔ اگر ادھر شہزادی ہے تو ادھر بھی سہسرام کے جاگیردار کا ولی عہد شہزادہ سلیمان خان بھی موجود ہے، جو حاکم جوینڈا سردار محمد خان سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ پہلے نقاب پوش دوشیزہ نے جو شہزادی تھے اپنا گھوڑا موڑا، ساتھ میں تمام گھوڑے مڑ گئے اور پیار کا جھونکا پریوں کا غول جس سمت سے آیا تھا اسی سمت واپس چلا گیا۔ واپسی میں ان کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز تھی اور وہ آنن فانن سلیمان خان اور اس کے ساتھیوں کو مبہوت کر کے گھوڑے اڑاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ معزز سامعین حضرات، شیر شاہ سوری کی داستان حیات ابھی جاری ہے۔